ثنا کے بعد جیسا کہ معلوم ہے کہ آج کی جمعہ مبارک کے خطاب کا موضوع ہے عالم برزخ میں وفات پا جانے والے لوگوں کی روح کی ملاقات۔ مسئلے کی چار شکلیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، دنیا میں زندہ لوگوں کی روحوں کا ایک دوسرے سے ملنا اور ملاقات کرنا، اور نمبر 2، عالم برزخ میں وفات پا جانے والے لوگوں کی ارواح کا ایک دوسرے سے ملنا اور ملاقات کرنا۔ اور نمبر 3، زندہ لوگوں کی روحوں کا جو وفات پا گئے ہیں ان کی روحوں سے ملنا اور ملاقات کرنا۔ اور نمبر 4، جو لوگ جن کی وفات ہوئی ان کی روحوں کا جو لوگ زندہ ہیں عالم دنیا میں ان سے آ کے ملنا اور ملاقات کرنا۔ ہمارا خطاب آج ایک شکل پر ہوگا اور ایک صورت پر ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ کیا عالم برزخ میں وفات پا جانے کے بعد جو لوگ وفات پا گئے ان کی روحیں آپس میں ملتی ہیں اور ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ ابن قیم نے کتاب الروح میں اس مسئلے کو تفصیل سے بیان کیا اور لکھا کہ ان الارواح قسمان، ارواح معذبہ وارواح منعمہ۔ کہ وفات پا جانے والے لوگوں کی روحیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ بعض روحیں عذاب میں ہوتی ہیں، پنشمنٹ میں ہوتی ہیں، بعض روحیں اللہ کے نام میں، سکون میں، اطمینان اور ثواب میں ہوتی ہیں۔ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک اہل تقویٰ ہیں، پائس پیپل، اور ایک اہل فجور ہیں، ان پائس پیپل۔ تو اس طرح روحیں بھی دو طرح کی ہوئی، ایک the soul of pious people اور ایک the soul of impious people۔ جو اہل تقویٰ ہیں، پرہیزگار ہیں، جنہوں نے دنیا میں نیک کام کیے ہوں گے اور اچھے اعمال کیے ہوں گے،
ان کی روحیں عالم برزخ میں، قبر میں اطمینان میں ہوتی ہے، سکون میں ہوتی ہے، اللہ کا ثواب ہوتا ہے اور اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ اور جو اہل فجور کی اور بدکاروں کی روحیں، جنہوں نے دنیا میں نہ اللہ کے حکم کو مانا، نہ اللہ کے رسول کے حکم کو مانا، نہ اچھے کام کیے، اور ان کی شب و روز گناہوں میں اور نافرمانیوں میں گزری، تو ان کی روحیں پھر عذاب میں ہوتی ہیں، پنشمنٹ میں ہوتی ہیں، اور تکلیف میں ہوتی ہے، اذیت میں ہوتی ہے، اور طرح طرح کے عذاب اس پر ہوتے ہیں روحوں پر۔ جہاں تک روحیں ہیں اہل فجور کی اور امپائز پیپل کی، تو وہ تو ہمیشہ عذاب میں ہوتے ہیں، نہ ان کو کسی روح سے ملنے کی اجازت ہوتی ہے، نہ بات چیت کی اجازت ہوتی ہے۔ لیکن جہاں تک صالحین کی روحیں اور نیک لوگوں کی روحیں ہیں، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے پاس جاتی بھی ہیں، بات چیت بھی ہوتی ہے، ملاقات بھی ہوتی ہے، اور دیدار بھی ہوتا ہے اور زیارت بھی ہوتی ہے۔ جیسے دنیا میں بعض لوگ بعض کے پاس جاتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، زیارت ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، سیم اسی طرح عالم برزخ میں بعض روحیں بعض کے پاس جاتی ہیں، زیارت ہوتی ہے، دیدار ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، اور بات چیت ہوتی ہے روحوں سے۔ اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حضور علیہ السلام کی حدیث سے بھی ثابت ہے۔ جریر نے منصور سے اور انہوں نے ابو الدحا سے اور ابو الدحا نے مسروق سے روایت بیان کی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر غالباً 69 بڑی فیمس ہے، اس کا ایک ریویلیشن، ریزن فار دا ریویلیشن، شان نزول تو فیمس ہے، میں اس کو نہیں لیتا، وہ جو امام شعبی کے حوالے سے، اور اس کا ایک ریزن فار دا ریویلیشن، شان نزول جو اتنا فیمس اور معروف نہیں ہے لوگوں میں اس کو لیتا ہوں، جو جریر نے منصور سے، انہوں نے ابو الدحا سے اور انہوں نے مسروق سے، کہ مسروق نے یہ شان نزول اور ریزن فار دا ریویلیشن بیان کیا کہ قال اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ما ينبغي لنا ان نفارقك في الدنيا فاذا مت رفعت فوقنا فلم نرك فانزل اللہ، کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درخواست پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں ہم سے یہ گوارا نہیں ہوتا اور برداشت نہیں ہوتا کہ ہم آپ سے جدا ہوں، آپ سے الگ ہوں۔ پھر جب آپ کا وصال ہو جائے گا تو آپ کا تو بہت اونچا مقام ہوگا، بلند مقام ہوگا، اور پھر ہمیں آپ کا دیدار نہ ہو سکے گا، آپ کا دیدار نہ ہو سکے گا۔ دنیا میں تو ہر وقت ہوتا ہے، جب چاہتے ہیں دیدار ہوتا ہے، اور ہر وقت آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ کا وصال ہوگا
اور آپ کا بہت اونچا مقام ہوگا. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کا دیدار نہ ہوگا. اللہ پاک نے سورہ نساء کی یہ آیت نازل کی. فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ کہ جو شخص اطاعت اور اوبے کرے گا اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تو یہ مطیع شخص اور یہ فرمان بردار شخص، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اوبے کرنے والا شخص اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والا شخص ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ کون ہوں گے اللہ تعالیٰ نے جن پہ انعام کیا؟ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین اولیاء ہیں. اور فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اور کیا ہی خوب ہے ان کی دوستی، ان کی صحبت اور ان کے ساتھ ہونا اور ان کے دامن سے وابستہ ہونا اور دامن سے لپٹ جانا. اللہ پاک نے فرمایا کہ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ جو بھی شخص نیک ہوگا اور جو بھی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ٹیچنگز کو فالو کرے گا، حضور علیہ السلام کی تعلیمات کی پیروی کرے گا، تو وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء و صالحین، اولیاء اور علماء کے ساتھ ہوگا. کہاں ہوگا؟ دنیا میں بھی ہوگا، برزخ میں بھی ہوگا، اور جب حشر بپا ہوگا، قیامت بپا ہوگی، اس وقت بھی ساتھ ہوگا، اور پھر جنت میں بھی ساتھ ہوگا، تو اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وصال کے بعد اور دنیا سے چلے جانے کے بعد اس وفات پا جانے والے شخص کی اور اس کی روح کی ملاقات انبیاء سے بھی ہوتی ہے اور صدیقین سے بھی ہوتی ہے، شہداء اور صالحین سے بھی ہوتی ہے. جیسے کہ وہ دنیا میں ساتھ تھا انبیاء کے، صدیقین، شہداء، صالحین، علماء اور اولیاء کے، تو کل قیامت سے پہلے عالم برزخ میں، قبر میں بھی ان کے ساتھ ہوگا. اور ان کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روح کو دیدار بھی نصیب ہوگا، زیارت بھی ہوگی، آنا جانا بھی ہوگا اور بات چیت بھی ہوگی. حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احبہ کہ انسان اس کے ساتھ ہے یا پھر انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے انسان کی محبت ہوتی ہے، جس کو انسان چاہتا ہے. تو حدیث پاک میں یہ جو الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ مع من احبہ، یہ مع من احبہ یہ عام ہے اور اس کے عموم کا تقاضا یہ ہے کہ عالم ارواح میں بھی ساتھ، عالم دنیا میں بھی اور عالم برزخ میں بھی اور عالم آخرت میں. انسان جس کو چاہے دنیا میں اگر اس کی محبت نیک لوگوں سے، اچھے لوگوں سے، تو کل برزخ میں بھی اس کی روح نیک لوگوں کے ساتھ ہو، اچھے لوگوں کے ساتھ ہو. دنیا میں اگر وہ برے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، آنا جانا ہے، تو پھر برزخ میں بھی یہی ہوگا، وہ روح ہمیشہ کے لیے عذاب میں ہوگی اور تکلیف میں ہوگی.
تو اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب انسان کی وفات ہوتی ہے، اس کا وصال ہوتا ہے، اور دنیا میں اس کی روح، دنیا میں وہ خود نیک لوگوں کے ساتھ تھا، تو وصال کے بعد، وفات کے بعد عالم برزخ میں، قبر میں بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر اس پر ابن قیم نے مختلف روایات اور مختلف حکایات کوٹ کی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ صالح بن بشیر نے خواب میں حضرت عطا السلمی کو دیکھا اور ان سے پوچھا کہ تمہارا تو وصال ہو گیا، تم تو دنیا سے چلے گئے، بتاؤ اب کہاں ہو؟ دنیا سے چلے جانے کے بعد اور وفات کے بعد کہاں ہو؟ تو انہوں نے قرآن کریم فرقان حمید کی یہ آیت تلاوت کی جو میں نے ابھی تلاوت کی کہ من یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ عطا السلمی نے یہ آیت تلاوت کی اور اس میں بتایا کہ وصال کے بعد وہ اور اس کی روح انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا اور انہوں نے سیدنا سفیان الثوری کو خواب میں دیکھا۔ قال عبداللہ ابن المبارک رأيت في المنام السفيان الثوري فقلت ما فعل الله بك؟ قال لقيت محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وحزبه۔ پوچھا سفیان ثوری آپ کا وصال ہوا تو آپ کا انجام اور ڈیسٹینیشن کیا ہوا، کیا کیا اللہ نے؟ تو سفیان ثوری نے جواب دیا کہ میں ملا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور علیہ السلام کے دوستوں سے۔ تو اب یہ خواب عبداللہ بن مبارک نے دنیا میں دیکھا، لیکن جو جواب تھا ان کا سفیان ثوری کا کہ میں ملا حضور علیہ السلام سے اور حضور کے صحابہ سے، یہ بات ہو رہی ہے عالم برزخ کی، قبر کی، وفات کے بعد کی اور وصال کے بعد کی۔ اور اسی طرح سیدنا سعید بن مسیب کی روایت ہے، سعید بن مسیب جو تابعین میں سے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اذا مات الرجل استقبلہ والدہ کما یستقبل الغائب، کہ جب کسی شخص کا بیٹا مرتا ہے اور بیٹے کی وفات ہوتی ہے اور اس کا باپ پہلے مر چکا ہو، اس کا باپ پہلے مر چکا ہو، تو اس کا باپ اپنے بیٹے کے استقبال کے لیے آتا ہے، اس کو ویلکم کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے کہ کوئی شخص سفر پہ گیا ہو، کسی شخص کا بیٹا سفر پہ گیا ہو اور جب اس سفر سے لوٹے اور باپ استقبال کو جائے، تو اس طرح جب بیٹے کا انتقال ہوتا ہے اور باپ کی وفات ہو چکی ہو تو باپ اس کو ملنے کے لیے آتا ہے اور استقبال کے لیے آتا ہے، اور یہ روح ہوتی ہے باپ کی جو اپنے بیٹے کے استقبال کے لیے آتی ہے اور اس سے ملنے کے لیے آتی ہے بیٹے کی وفات اور اس کے وصال کے بعد۔ تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس بیان سے بھی یہ ثابت ہوا اور ثابت ہوتا ہے کہ وفات کے بعد ان لوگوں کی روحوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے اور دیدار ہوتا ہے جو لوگ وفات پا چکے، جو لوگ وفات پا چکے۔ اور ایک مومن کے لیے
سب سے بڑی جو خوشخبری ہے اور بشارت اور گڈ نیوز ہے وہ یہی ہے، اہل عشق کے لیے، اہل محبت کے لیے یہ مژدہ جاں فضا ہے، مژدہ جاں فضا ہے کہ وصال کے بعد اس کی ملاقات انبیاء سے، تاجدار کائنات سے، صحابہ، تابعین، اولیاء اور علماء کاملین سے ہو۔ اور اس مقام پر آ کر ویسے موت کی دعا مانگنا منع ہے، یہ کہنا کہ مولا مجھے موت دے یہ منع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا۔ لیکن اس مقام پر آ کر اہل عشق پھر موت کی دعا مانگتے ہیں، موت کی دعا مانگتے ہیں، کیونکہ ان پر ایک جذب کی کیفیت اور ایک عالم جنون طاری ہوتا ہے، اور اس کیفیت میں پھر وہ خود رفتہ ہو جاتے ہیں، خود رفتہ ہو جاتے ہیں، اور خود رفتہ ہو کر اور محبوب میں کامل فنائیت کے بعد وہ اس طرح کی دعائیں مانگتے ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جو فتح الباری میں نقل کی گئی کہ جب ان کے وصال کا وقت قریب تھا، اور شفا شریف میں قاضی ایاز نے بھی اس کو بیان کیا، جب ان کی وفات اور وصال کا وقت قریب تھا تو وہ مسکرا رہے تھے، خوش تھے۔ ان کے گھر والوں نے پوچھا کیا بات ہے، آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں اور آپ کے وصال کا وقت قریب ہے، ہم غمگین ہیں، پریشان ہیں اور آپ خوش ہیں۔ آپ نے فرمایا غدن نلقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، ارے بلال آج خوش کیوں نہ ہو کہ کل مر کر اسے تاجدار کائنات اور صحابہ سے ملنا، تاجدار کائنات اور صحابہ سے ملنا۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول سے بھی اور ان کی اس بات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وفات کے بعد اور وصال کے بعد مومن کی روح اور اللہ کے نیک بندوں کی روح اہل ایمان سے، اہل تقوی سے، نیک لوگوں سے ملتی ہے اور ملاقات ہوتی ہے۔ اور پھر بعض خوش نصیب وہ ہوتے ہیں، بعض خوش نصیب وہ ہوتے ہیں کہ وہ وصال کے بعد ان کی روح ہمیشہ ہمیش کے لیے تاجدار کائنات کے پاس ہوتی ہے، حضور السلام کی بارگاہ میں ہر وقت وہ حاضر ہوتا ہے، اور اس شخص کی روح ہر وقت بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتی ہے۔ اور یہ مقام اس کو ملتا ہے اتباع سنت کے بعد، حضور السلام کی سنت کو فالو کرنے کے بعد، کہ اس کی شب و روز کی زندگی جب حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق گزرتی اور وہ اپنے آپ کو تاجدار کائنات کی سنت میں رنگ لیتا ہے، تو حضور علیہ السلام کی اتباع اور حضور علیہ السلام کی اطاعت اور حضور سے والہانہ عشق اور حضور علیہ السلام کی والہانہ محبت اس کو اس مقام پر پہنچا دیتی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے پھر بارگاہ رسالت میں، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی روحوں کو اس قابل بنائے کہ وصال اور وفات کے بعد حضور علیہ السلام کی روح اور صحابہ، تابعین، اولیاء کاملین، علماء کاملین اور اہل محبت، اہل عشق کی روحوں کی ملاقات اور ان سے دیدار کا شرف نصیب ہو۔ وما علینا